نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری بیان تحقیق کے بنا تصدیق بالقلب نہیں ہو سکتی، اس کے تعلق سے جو ہے جو سرکار سمجھا رہے تھے اس پر جو ہے مختصر سا تبصرہ ڈالیں۔ اب تحقیق کے بعد ہی تصدیق ہو سکتی ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جس کام کی تحقیق نہیں کی ہے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تحقیق اور تصدیق کرانا یہ کس کے پاس سیکھنا چاہیے، یہ کہاں سے ہوگا، یہ کون کروائے گا؟ کیونکہ کسی چیز کی تحقیق وہی کرا سکتا ہے جس نے خود تحقیق کر چکی ہو، یعنی جو خود سرجن ہو وہ سرجری سکھا سکتا ہے، جو خود ہی سرجن نہیں ہے وہ سرجری کرنا نہیں سکھا سکتا ہے۔ جو خود سرجن ہے آپریشن وہ کیسا سکھا سکتا ہے؟ اس کو تو ابھی وہ جو جانتا نہیں اس کو تو آپریشن کے لیے وہ ڈاکٹر چھری پکڑتا کیسا یہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو جو سرجن ہے وہی آپریشن کرنا سکھا سکتا ہے۔ بولیں گے ماسٹر ڈگری دے رہا ہے تو ارے وہ جو خود ماسٹر ہوگا وہ ماسٹر ڈگری دیکھ سکتا ہے، وہ جو ہے وہ ماسٹرنگ کرا سکتا ہے آپ کو۔ تو ویسے ہی کلمے کی تحقیق و تصدیق کہاں کی جائے گی؟ تو جو کلمے کی تحقیق و تصدیق کرانے کے لیے اس کلمے کی تحقیق اور تصدیق یہ جو ہے رشد و ہدایت کا کام ہے، یہ کلمے کی جو تبلیغ کا کام ہے، کلمہ طیبہ کی تعلیم کا کام ہے، کلمہ طیبہ کے انوار سے منور کرنے کا جو کام ہے، اسی کام کو رشد و ہدایت کا کام کہتے ہیں، اور اس رشد و ہدایت کے کام کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ اور وہ جو اس کلمہ طیبہ کی رشد و ہدایت کی تعلیم کے اس کے نور سے منور کرنے والا جو کامل ہوتا ہے، جو مرشد کامل ہوتا ہے، اسی مرشد کامل کے پاس بیٹھ کر کے کلمے کی تحقیق اور تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے رشد و ہدایت کے واسطے پیر کامل کی اشد ضرورت ہے۔ بلا شک و شبہ ہوگا کیسا؟ اگر میں ایسے آدمی کے پاس جاؤں جس کو خود ڈرائیونگ نہیں آتی اور اس کو بولیں گے مجھ کو ڈرائیونگ سکھا دے تو کیا گھاٹ ہوگا؟ تو ہوگا کچھ نہیں، بس اتنا ہی ہوگا کہ ہم بھی جو ہے دونوں جو ہے جلدی جلدی وصال پا جائیں گے۔ اگر ایسے ڈرائیور کے ساتھ نکلے جس کو خود ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، وہ بھی کیا چلانے نکلے معلوم ہے؟ ٹرک، پھر زندگی جو ہے موت کے جو حلق میں جا کے سٹک ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزوں کو سمجھنا ہے ہم سیکھیں گے کس سے؟ ارے جو خود سیکھا ہوا ہے، جو خود کیا ہوا ہے، جو ایک تو ہوتا ہے جو جس نے خود کیا ہے، اس کے بعد ایک وہ ہوتا ہے جس نے ہزاروں کو کرایا ہو، جس نے بہت ساروں کو سکھایا ہو، تو اس کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہو جاتی۔ تو پیر کامل وہ ہوتا ہے جو خود تو ان منزلوں سے طے کیا ہوا ہوتا ہے، جو تحقیق اور تصدیق کے مقامات سے خود گزرا ہوا ہوتا ہے، تحقیق اور تصدیق کے مقامات سے خود گزرا ہوتا ہے، تحقیق و تصدیق کیا ہوتا ہے، اور صرف کیا نہیں ہوتا ہے، بہت سو کو تحقیق و تصدیق مرشد کامل کراتا ہے۔ اسی لیے جو اس تحقیق کو تصدیق کرنے کے لیے کس کے پاس رہنا؟ مرشد کامل کی اشد ضرورت ہے، بغیر مرشد کامل کے تاکہ وہ اپنے علم و عمل سے طالب کے شک و شبہات کی نفی کر کے، کیونکہ طالب کے اندر بہت سارے شک و شبہات رہتے ہیں، ان تمام شک و شبہات کی نفی کر کے باطنی قوت سے، ایک اس کی خود باطنی طاقت، اس کی انرجی، اس کی توجہ، اس کی باطنی قوت ہوتی ہے، اس قوت کے ذریعے سے کلمے کے عروج اور نزول، کلمے کے اندر جو عروجی بات ہے، جو عروج ہے، نزول ہے، اس کی جو بھی سیر و طیر ہیں وہ تمام طے کرا کر کے
اس کو جو ہے مجسم کلمہ بنا دے، یعنی کلمے کا مظہر بنا دے، یعنی سراپا کلمہ طیبہ کے نور سے منور کر دے، کلمہ طیبہ کے تقاضے اس کی روح کے اندر جو پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کرا دے، تو یہ کرائے گا کون؟ یہ کرائے گا مرشد کامل۔ اور ساتھ میں خیال رہے توحید کے بالمقابل شرک دستک دے رہا ہے۔ توحید ہے، توحید نہیں ہے تو شرک ہے۔ ہر گناہ قابل عفو ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے، مگر شرک جو ہے یہ قابل معافی نہیں۔ شرک ہر گناہ کو وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک ہاں، جیسا کہ قرآن کریم میں خود وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نہیں بخشے گا شرک کو اور بخش دے گا اس کے علاوہ گناہ جس کو چاہے گا، یعنی جس کے کوئی بھی گناہ وہ بخش دے گا، شرک نہیں بخشے گا۔ شرک ہاں، یعنی مشرک جو گئے وہ اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتا، وہ مشرک خام خیالی میں رہے گا، اسے جو گئے دجال کی جنت تو مل سکتی ہے، شداد کی جنت تو مل سکتی ہے، دنیاوی جنت تو مل سکتی ہے، لیکن اللہ کی جنت پانا ہے تو شرک سے پاک ہونا پڑے گا۔ اس جو ہے پورے کائنات کے پالن ہار کی جنت پانا ہے تو شرک سے پاک ہونا ہی پڑے گا۔ شرک سے پاک نہیں ہوا تو ہاں، یہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر شرک کی حالت میں ہی مر گیا تو پھر اب وہ جو اللہ کی جنت نہیں پا سکتا۔ اگر اسی دنیا میں شرک کی نفی کر دے تو پھر وہ اللہ کی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور اسی شرک کی نفی کرنے کے لیے جس کلمہ طیبہ کی ضرورت ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ کلمہ بھی صرف زبانی اقرار سے نہیں چلے گا، اس کی تصدیق کرنا پڑے گی، اور اس کی تصدیق جو ہے بغیر تحقیق کے نہیں ہو سکتی، اور اس تحقیق اور تصدیق اور کرانے کے لیے مرشد کامل کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگ آج کلمہ تو پڑھ لے رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن جو کلمہ طیبہ کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں، اس پہ کوئی باتیں نہیں، اس کے لیے اندر کوئی غور فکر نہیں، کچھ نہیں۔ وہ سمجھ رہے ہم نے صرف زبان ہلا لیا ہو گیا، ہم بہت بڑے جو ہے ہاں اپنا نام غازی رکھ لیا، قاضی رکھ لیا، بہت بڑا جو ہے نمازی رکھ لیا اور سمجھ لے ہو گیا کہ ہم پہنچ گئے۔ نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرنا، اور رب کو راضی کرنے کا صرف ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بھی کیسا پڑھا جائے گا؟ وہ اقرار کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ تصدیق کی جائے گی، تصدیق قلب کے بغیر نہیں چلے گا۔ انجام سفر سوچا ہی نہیں، منزل پہ چلا گا کیا ہوگا، تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، پھر کامل ایمان کیا ہوگا؟ سرکار جو ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، میں تجھ کو کلمہ طیبہ کی تعریف بتلاتا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی تہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی گہرائی میں، تہ میں وصال ہے، ملن ہے۔ کلمہ طیبہ کی تہ میں جاؤ گے تو وصال ہے، اور انتہا کلمہ طیبہ کی مشاہدہ الہی ہے۔ کلمہ طیبہ کی تہ میں اترو گے تو رب سے ملن گئے، رب سے وصل گئے، اس کے انوار سے، اس کے جلووں سے ملن ہوگا، اور جو ہے اس کی انتہا جو کیا ہے، مشاہدہ الہی ہے، یعنی وہ ایک مشاہدہ ہوگا۔ مشاہدے میں آئیں گے رب کے جلوے الہیہ مشاہدے میں آئیں گے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ رسم کے مطابق کلمہ پڑھنے والے گو کلمہ کو نہیں جانتے، گو وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ کلمہ ان کے حلق کے اندر سے نیچے نہیں اترتا، ان کے حلق کے اندر سے نیچے نہیں اترتا ہے، بلکہ کلمہ زبانی اور ہے، اور تصدیق کر کے کلمہ پڑھنا اور ہے۔
پر جس کسی کو کلمہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ صاحب معرفت الہی ہے، اور اس کی روح زندہ اور اس کا نفس فانی ہو جاتا ہے۔ جس کو کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی روح زندہ اور اس کا نفس فنا ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے۔ پس جو عشاق ہیں وہی اس کلمہ کی تعریف کو جان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ واصل حق ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے جو اس طریقے سے کلمہ طیبہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں، اور یہی تعلیم جو ہے پیر کامل دیتا ہے۔ ہم زمانے کو حقیقت کی ضیا دیتے ہیں، قلب کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ پیر کامل اہل دل ہوتا ہے، پیر کامل جو ہوتا ہے اہل دل ہوتا ہے، اور دل والا ہی دل کی حقیقت سے آگاہی بخش سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہی آپ کو ڈاکٹری کرا سکتا ہے، انجینئر ہوگا وہ آپ کو انجینئرنگ سکھا سکتا ہے، جو سائنٹسٹ خود ہوگا وہ آپ کو جو ہے سائنٹسٹ کیسے بننا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اہل دل ہوتا ہے، جو پیر کامل ہوتا ہے وہ اہل دل ہوتا ہے، اور وہ دل کی دنیا کی خبر عطا فرماتا ہے، وہ دل کے احوال کی جو ہے آپ کو خبر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جب آپ کو یعنی وہی گئے جو دل کی حقیقت سے آگاہی بخشتا گئے، جس سے تصدیق بالقلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات ایک دم واضح ہو جانا چاہیے کہ قلب کے معنی قلب جسم کے درمیان میں ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے درمیان کے، قلب کا معنی ہے الٹا ہونے کے۔ تو ایسے قلب کے بہت سارے رموز و اسرار ہے، قلب کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان سے آگاہی کون بخشے گا؟ جب تصدیق بالقلب کرنا ہے تو پہلے قلب کو جاننے والا چاہیے نا۔ جو قلب کو جانتا ہی نہیں ہے، جو قلب کو پہچانتا ہی نہیں ہے، قلب کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو کس چیز سے آشنا کرے گا؟ دل کو جانتا ہو تو دل کے بارے میں آپ کو بتائے گا نا۔ آپ جو گئے نیت کے بغیر اگر نماز پڑھ لو تو نماز ہوگی نہیں، نیت کے بغیر ہی آپ حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، جو نیکی کرنا ہے آپ کی اس کی نیت ہی نہیں تھی، تو وہ نیت نہیں تھی تو وہ کام ہی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے تمام نیت کا تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو دل کا ارادہ بعد میں معلوم کرنا، پہلے دل تو معلوم ہو، دل ہی نہیں پتا ہوگا تو آگے کا کیا خبر ہوگا؟ تو جس کو دل معلوم ہے وہ اہل دل پیر کامل ہوتا ہے، وہ مرشد کامل ہوتا ہے، وہ دل سے آگاہ کرائے گا، دل سے آگاہ ہوگا تو کس کو تصدیق کرنا ہے اور کیا تصدیق کرنا ہے اور کس تحقیق سے کرنا ہے، یہ سارے معاملات طے ہوں گے، اور یہ طے کرانے والا مرشد کامل ہے۔ تو مرشد کامل کے بغیر جو ہے کلمہ طیبہ کی تحقیق اور تصدیق بہت مشکل ہے، ناممکن کے لگ بھگ ہے، اور مرشد کامل کے ذریعے یہ آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی مرشد کامل کے دامن سے ہمیں تحقیق کے ساتھ تصدیق کی دولت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔